السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر زوم ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے آج کے زوم ان کا فوکس بھارتی کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں 22 تاریخ سے شروع ہونے والا G20 کا ٹورزم کا ایک ورکنگ گروپ کا اجلاس ہے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ کشمیر کے حالات ابھی بھی نارمل نہیں ہیں۔ اسی دوران چونکہ دنیا کے 20 بڑے ممالک بھارت سمیت G20 کے رکن ہیں، اس موقع پہ بھارتی وزیر اعظم نے ایک پبلک ریلیشنز ایکسرسائز کے طور پہ ایک اعلان کیا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ پرامن دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے اگر پاکستان اپنے ہاں دہشت گردی اور جارحیت سے پاک ماحول قائم کر لے۔ اب یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کا پاکستان کے کم از کم موجودہ زمینی حالات سے تعلق بہت کم ہے، اس لیے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کے تحت پاکستان نے وہ تمام اقدامات کیے جن کا تعلق انتہا پسندی، دہشت گردی اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے امور کے ساتھ تھا، اور اسی وجہ سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ سے نکالا بھی۔ لیکن ایک بڑی متضاد سی صورتحال ہے جہاں تک بھارتی موقف کا، بھارتی نقطۂ نظر کا تعلق ہے کہ ایک طرف بھارتی وزیر اعظم G20 کے ورکنگ گروپ یعنی ٹورزم ورکنگ گروپ کے اجلاس سے پہلے ایک بظاہر بڑا امن پسند خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں دوسرے بڑے رہنماؤں کے ساتھ جو G20 کے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ پیغام دیا۔ حالانکہ 2 ہفتے پہلے انہی کے وزیر خارجہ جے شنکر نے گوا میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے حوالے سے جن اشتعال انگیز خیالات کا اظہار کیا، جس طرح پاکستان کو دہشت گردی کا ایپی سینٹر قرار دیا، جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ بھارت ایک چھت تلے نہیں بیٹھ سکتا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے نمائندوں کے ساتھ جہاں دہشت گردی پنپ رہی ہے۔ اسی موقع پہ جے شنکر نے یہ بھی کہا تھا کہ اور وہ یہ براہ راست ایک اشارہ تھا چین کی طرف اور چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت گلگت بلتستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پہ، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ متنازع علاقے میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنا یہ بالکل علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ان کے بقول گلگت بلتستان کا علاقہ متنازع ہے اور پاکستان کو جلد ہی اپنے زیر قبضہ گلگت بلتستان اور کشمیر کا علاقہ خالی کرنے پہ غور کرنا ہوگا۔ اب چونکہ انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا براہ راست چین کی طرف، تو ایک جوابی وار کے طور پہ چین نے G20 کے ٹورزم ورکنگ گروپ میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح ترکیے کی حکومت نے بھی پاکستانی موقف کی حمایت میں اس اجلاس میں شرکت سے انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں بھی دراصل کتنے لوگ اس اجلاس میں کون کون سے ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود اس میں شرکت کریں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، برطانیہ، یہ تمام بڑے ممالک بالخصوص بھارت کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو مستقل دوام دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی ایک بڑی وجہ ایک طرف بھارت کی اپنی آبادی ہے، 1.4 ارب نفوس پہ مشتمل یہ ملک ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بے شمار اقتصادی مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تمام ممالک نے 5 اگست 2019 میں جب کشمیر کو بھارت نے باقاعدہ اپنی ٹیریٹری کا، یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، کسی ایک ملک نے بھی اف تک بھی نہیں کی۔ تو یہ ممالک ایک طرف اپنے اقتصادی مفادات کی براری کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مستقل آگے بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف اس علاقے میں، ایشیا میں، چین کے مقابلے میں ایک علاقائی پولیس مین کے طور پہ بھارت کے ساتھ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہے ہیں، کیونکہ سب کا مطمع نظر تمام مغربی ممالک کا ہدف یا نشانہ بلا شبہ چین ہے۔ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے، چاہے وہ برکس کی میٹنگ ہو، چاہے نیٹو کا کوئی اجلاس ہو، چاہے یورپین یونین کا اجلاس ہو، حال ہی میں انڈو پیسیفک کا فورم ہوا اسٹاک ہولم میں، سویڈن کے دارالحکومت میں، وہاں پہ بھی
جو 3-4 بڑے نکات تھے جن پہ غور و خوض کیا جانا تھا، اس میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ تھا۔ تو تمام ممالک کم از کم اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایکا کیے ہوئے ہیں کہ چین کے اثر و نفوذ کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر قیمت پہ اکٹھے رہنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ G20 میں سعودی عرب، انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک شامل ہیں، جہاں پہ جمہوری آزادیاں، جمہوری حقوق کا ریکارڈ مشکوک سا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام ممالک اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح روس نے اس اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے، یعنی بائیکاٹ وغیرہ کی کوئی خبر نہیں کی، حالانکہ امریکا اور بھارت مسلسل یوکرین پر جس طرح روس نے لشکر کشی کی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے بین الاقوامی فورم پہ کم از کم مل کے اس پہ احتجاج کیا اور یوکرین میں ہونے والی جو خلاف ورزیاں ہیں حقوق انسانی کی، اس کے حوالے سے احتجاج کیا، دوسرے ملکوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لیکن اس کے باوجود روس اور بھارت اس وقت بہترین تجارتی پارٹنرز ہیں، تو روس نے بھی اپنے تجارتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے G20 کے سری نگر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت پہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ اب دوسرے معلوم نہیں کتنے ممالک ہیں جو اس کا بائیکاٹ کریں گے یا پھر لوور لیول کے اپنے حکام کو اس اجلاس میں بھیجیں گے۔ اس سے پہلے دارجلنگ اور رن آف کچھ میں بھی اسی نوعیت کے G20 کے ٹورزم ورکنگ گروپ کے اجلاس ہو چکے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ بھارتی حکومت اپنے منصوبے پہ عمل درآمد ہے، اور وہ منصوبہ یہی ہے کہ جتنے بھی متنازع علاقے ہیں، لداخ میں بھی ایک ایسا اجلاس ہوا تھا جو کہ چین کے علاقے تبت سے بالکل جڑا ہوا ہے، اور چین نے اس اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ وہ بھی متنازع علاقہ ہے۔ اسی طرح چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے یہ واضح کیا کہ چین کبھی بھی کسی متنازع علاقے میں G20 کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے اقلیتی حقوق فرنانڈ ڈیوریرس نے بھی ایک اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ ایسے حالات میں جب کہ حقوق انسانی کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بھارت اپنے زیر کنٹرول کشمیر میں G20 کا اجلاس منعقد کر کے وہاں پہ حالات کو بالکل نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر G20 کے ممالک نے اس اجلاس میں شرکت کی تو اس لحاظ سے اس علاقے پہ پھر بھارت کے قبضے کو جائز بھی وہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوگا یہاں پہ یہ علاقہ متنازع نہیں ہے، اور G20 کے تمام رکن ممالک بھارت کے موقف سے بالکل ہم آہنگ ہیں۔ اسی طرح محبوبہ مفتی سابقہ وزیر اعلیٰ جو کشمیر کی تھیں، انہوں نے بھی کہا کہ اجلاس سے پہلے گرفتاریوں، چھاپوں اور لوگوں کو ہراساں کرنے کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔ اب خاص طور پہ دل جھیل کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ بالکل ایک کنٹونمنٹ گیریزن نظر آتا ہے اس کانفرنس سے پہلے۔ تو یہ بحیثیت مجموعی جو صورتحال ہے اس وقت کشمیر میں، جو بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر ہے، وہ ظاہر وہ کہتے ہیں جے شنکر کہ یہ کشمیر بھارت کا تھا، بھارت کا حصہ ہے اور بھارت کا حصہ رہے گا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہی وہ بیانیہ ہے جس کو لے کے بھارت نے ابھی G20 کا اجلاس بھی یہاں منعقد کرنے جا رہا ہے۔ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ایک طرف حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں جاری ہے، دوسری طرف ان تمام ممالک کے اقتصادی مفادات ہیں، اور اکثر ممالک کی اس اجلاس میں شرکت سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں ایک طرف آپ کے سیاسی اسٹریٹجک الائنسز، پارٹنرشپس مقدم ہیں، جس میں ایک طرف امریکہ، نیٹو کے ممالک اور بھارت شامل ہیں، اور دوسری طرف چین، روس، ترکی، ایران جیسے ممالک ہیں، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، جن کو ایک علیحدہ گروپ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جمہوری حقوق ایسی صورتحال میں کوئی ان کا کردار نہیں ہے، بلکہ بنیادی اہمیت صرف دو امور پہ ہے کہ آپ کے سیاسی اسٹریٹجک مفادات کہ آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے، اور دوسرا اپنے اقتصادی مفادات کے حصول کے لیے حقوق انسانی، جمہوری اقدار وہ کوئی
محض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی پرائمری ان کی حیثیت ہے۔ اگر کہ آپ کے اقتصادی مفادات جس ملک سے جڑے ہوئے ہوں وہاں پہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو ہونے دیں، ہمیں اس سے کیا۔ عام کشمیری جس آگ میں طویل عرصے سے جھلس رہے ہیں ان کا درد کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کوئی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اقتصادی مفادات ہر لحاظ میں مقدم ہوتے ہیں۔